بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ یور فیوریٹ ٹی وی کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے ایک غریب باپ اور اس کی 6 بیٹیوں کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ساتھ میں اگر چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بغداد میں ایک بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ان کا ایک مرید تھا جو انتہائی غریب اور خدمت گزار تھا۔ اس غریب شخص کی 6 بیٹیاں تھیں اور بیٹیاں بھی ساری جوان ہو چکی تھی۔ وہ بیچارہ بہت غریب تھا اور ہر وقت اپنی بیٹیوں کی شادی کے بارے میں غمگین رہتا تھا۔ وہ روزانہ کام سے واپس آ کر اس اللہ والے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور اپنے پیر صاحب سے کہتا، پیر صاحب میرے لیے دعا کرے، مجھے ایک بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کی شادی کے لیے 1000 دینار چاہیے۔ وہ غریب شخص صبح شام گرمیوں میں مزدوری کرتا اور اپنی کھال اتار کر بھی اتنے پیسے کما نہ سکتا جن پیسوں سے اس کی بیٹیوں کی شادی ہو سکے۔ یہ شخص ہمیشہ غمگین اور پریشان رہا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک دن پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پیر صاحب سے کہنے لگا، پیر صاحب میری ایک بیٹی کا رشتہ ہو گیا اور جلد ہی اس کی شادی کرنی ہے، مگر میرے پاس پیسے نہیں ہے۔ اس پیر صاحب کی خانقاہ کے قریب ایک یہودی کا گھر تھا۔ وہ یہودی بہت زیادہ امیر شخص تھا اور زمیندار بھی تھا۔ اس نے بہت سی بھینسیں بھی پال رکھی تھی۔ چنانچہ ایک دن وہ یہودی اس غریب شخص سے کہنے لگا، تمہاری 6 بیٹیاں ہیں، تم ان کی شادی کیسے کرو گے؟ ان کے لیے پیسے کہاں سے لاؤ گے؟ کیوں نہ تم اپنے پیر صاحب سے کہو کہ وہ تمہاری مالی مدد کرے؟ اور ویسے بھی تم اپنے پیر صاحب کی بہت زیادہ تعریف کرتے رہتے ہو۔ وہ غریب اس یہودی پر غصہ ہو گیا اور کہا، میرے پیر صاحب کے پاس پیسے نہیں ہے۔ چنانچہ وہ یہودی کہنے لگا کہ تمہارے پیر صاحب تو بس باتیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تم جا کر اپنے پیر صاحب سے کہو کہ فلاں یہودی کے پاس اس کی بھینسوں کی 6 سال تک حفاظت کرنی ہے اور اس کے بدلے میں تمہیں 6000 دینار دیتا ہوں جس سے تم اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکو گے۔ اس غریب نے جب یہودی کی یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا اور کہنے لگا، تم جیسے ہزاروں میرے پیر صاحب کے مرید ہیں اور دن رات ان کے ہاں کام کرتے ہیں۔ وہ یہودی پھر کہنے لگا کہ محض باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنے مرید کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی اور پھیلتے پھیلتے پیر صاحب تک جا پہنچی۔ چنانچہ اسی رات پیر صاحب اس یہودی کے گھر آئے اور دستک دی تو اندر سے وہ یہودی نکلا۔ پیر صاحب نے کہا، کیا تم مجھے اپنے ہاں کام پر رکھو گے؟ اس کے بدلے تم میرے مرید کو 6000 دینار دے دو گے؟ اگر سچ میں تم نے یہ بات کی ہے تو میں کام کے لیے تیار ہوں اور میں دن رات تمہارے بھینسوں کی حفاظت کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، جب بھی اذان ہوگی میں نماز کے لیے مسجد جایا کروں گا۔ وہ یہودی پیر صاحب کی بات سن کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے، لیکن آپ اس بات پر ثابت قدم رہیں گے؟ اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ پیر صاحب نے کہا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اپنی بات پر ثابت قدم رہوں گا۔ وہ یہودی پیر صاحب کی بات سن کر پھر کہنے لگا، یہ ٹھیک نہیں ہے، میں کسی کی زبانی کلام پر یقین نہیں کرتا۔ وہ یہودی پیر صاحب کو لے کر شہر کے قاضی کے پاس گئے اور پورا واقعہ سنایا کہ میں اس کو 6000 دینار دوں گا اور اس کے بدلے 6 سال تک یہ میری بھینسوں کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا
اور اس یہودی سے 6,000 دینار لے کر اپنے مرید کو دے دیے۔ اس مرید نے ان پیسوں سے اپنی 6 بیٹیوں کی شادی کر دی۔ چنانچہ یہ بات جب اس علاقے کے حاکم کے پاس پہنچی، وہ حاکم بہت نیک سیرت تھا۔ حاکم نے جب ساری بات سنی تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور پھر حاکم نے ایک درباری کو 12,000 دینار دیے اور کہا کہ یہ پیر صاحب کو دے دو اور کہو کہ ہم نے یہ بات سنی اور ہم بہت زیادہ خوش ہوئے، اور ہم انعام کے طور پر آپ کو 12,000 دینار دے رہے ہیں، جن میں سے 6,000 دینار یہودی کو واپس کر دے اور باقی 6,000 دینار اپنے پاس رکھ لے۔ چنانچہ جب وہ درباری 12,000 دینار لے کر اس پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو پیر صاحب نے وہ 12,000 دینار لیے اور غریبوں میں بانٹ دیے۔ یہودی شخص کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ حاکم نے پیر صاحب کو 12,000 دینار دیے ہیں تو وہ سوچنے لگا کہ شاید پیر صاحب میرے 6,000 دینار دے کر میری غلامی سے آزاد ہو جائیں گے، لیکن بہت دن گزر گئے مگر پیر صاحب نے کوئی بات نہیں کی اور اپنا کام کرتے رہے۔ ایک دن یہودی نے سوچا کہ معلوم تو کروں کہ پیر صاحب کے پاس 12,000 دینار تو آئے تھے، مگر آپ نے میری غلامی سے آزادی حاصل کیوں نہیں کی؟ چنانچہ وہ یہودی پیر صاحب کے پاس آ کر کہنے لگے کہ حاکم نے آپ کو 12,000 دینار بطور انعام دیے، وہ کہاں ہے؟ پیر صاحب نے جواب دیا کہ وہ دینار میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ پیر صاحب کی یہ بات سن کر یہودی بہت زیادہ متاثر ہوا اور بالآخر وہ پیر صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے آج تک مسلمانوں کے اخلاق کے بارے میں سنا تھا، لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے۔ پیر صاحب نے کہا، ہاں بیٹیاں شادی ہوتی ہے اور میں نے یہ پیسے ان غریب بچیوں کے نام لیے جن سے ان کی شادی ہو گئی۔ تمہیں کیا معلوم میرا دل کتنا مطمئن ہے یہ کام کر کے۔ اس یہودی نے جب پیر صاحب کی یہ بات سنی تو فوراً کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی دولت کا آدھا حصہ اس پیر صاحب کو دیا اور کہا، اللہ کے حضور میرے لیے دعا کرو اور اسے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ تو پیارے دوستو، ہمارا دین حسن اخلاق، صلہ رحمی اور حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی خلق خدا کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا، اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے ایسے واقعات لے کر آئے جسے آپ لوگ دلچسپی کے ساتھ سنیں، اور ساتھ میں ان واقعات کے ذریعے آپ لوگوں کو کچھ نصیحت بھی حاصل ہو۔ تو آج کے اس واقعے سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، اور ساتھ میں واقعے میں پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں نئے اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔